بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گریٹ 9 بوائز. آئی ہوپ سب یو آر آل آر فائن. آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں نے جو اپنا یونٹ نمبر 1 تھا اس کا جو ریویو تھا وہ بہت اچھے سے ہم لوگوں نے کر لیا تھا. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو اسٹوڈنٹ، آج کا جو ہمارا جو اسٹارٹ کریں گے اپنا ریویو، ہم یونٹ نمبر 2 سے کریں گے. یونٹ نمبر 2 میں ہمارا آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے جی یونٹ نمبر 2 میں میکنگ آف پاکستان. آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یعنی آج ہم قیام پاکستان کے بارے میں پڑھیں گے. تو اسٹوڈنٹس، لیٹ اسٹارٹ. says after the defeat in the war of independence 1857, the Muslim leader tried to guide the Muslims through the establishment of institutions like علی گڑھ، دیوبند and ندوۃ العلماء. جب 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد جو مسلمان رہنما تھے انہوں نے کچھ اداروں کے قیام کی کوشش شروع بنائے تاکہ مسلمان جو ہیں ان کی رہنمائی کی جا سکے. اب جو ادارے بنائے ان میں کون سے؟ سب سے پہلے تھا جی علی گڑھ سر سید احمد خان نے بنایا. سیکنڈ ون از دیوبند کے بانی جو تھے مولانا قاسم نانوتوی تھے. اور تیسرے نمبر پہ تھا ندوۃ العلماء جو تھا وہ مولانا سید محمد کانپوری نے شروع کیا. تو these institutions had a great impact on the Muslims. یہ جو جتنے بھی ادارے بنائے گئے تھے انہوں نے مسلمانوں پر بہت اچھے اثرات مرتب کیے. like these institutions efforts Muslims political efforts were started. جو سیاسی تحریکی سیاسی جدوجہد جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں آفٹر دا اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس ان 1885 میں جو انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہوا اس کے بعد برصغیر پاک و ہند میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہوا. In 1867 اردو ہندی کنٹروورسی اینڈ ڈیسیژن آف پارٹیشن آف بنگال 1905 آلسو چینج دا پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ آف دا مسلمس. کہ 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی سٹارٹ ہوئی، اردو ہندی جو تنازع سٹارٹ ہوا کہ بنارس کے جو لوگ تھے انہوں نے یہاں سے یہ سٹارٹ ہوئی تھی موومنٹ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اردو کو ختم کر دیا جائے. حالانکہ مسلمان جو تھے وہ ان کا سارا جو تاریخی ورثہ جو تھا، ہر چیز ان کی جو تھی، وہ ادب، لٹریچر، جو چیز جو بھی تھی وہ ساری کی ساری مسلمانوں کی اردو زبان میں تھی. تو انہوں نے اچانک سے کہہ دیا کہ اردو کو ختم کر دیا، ہم نیشنل لینگویج جو ہے اپنی وہ ہندی کو کریں گے، تو اردو کو ہم لوگ بالکل ہی چھوڑ دیں گے. تو یہ بات جو تھی یہ سر سید احمد خان کو بھی بہت اس کا گلٹ ہوا. وہ جو پہلے سر سید احمد خان ون نیشن کے حامی تھے، وہ کہتی ایک قومی نظریہ تھا کہ سب ایک جیسے ہیں. تو وہ یہاں سے سر سید احمد خان نے کہا کہ now this was a time of two nation theory، یعنی اب یہ دو قومی نظریہ ہے. اب ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں جن کا لینگویج، رہنا سہنا، اٹھنا سب بالکل ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ سر سید احمد خان نے ہی دو قومی نظریہ جو تھا وہ سب سے پہلے انہوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا کہ پھر سر سید جو 1867 میں ہوئی، 1867 میں جو اردو ہندی کنٹروورسی ہوئی، اس نے بھی مسلمانوں میں اور ہندوؤں کے درمیان بہت بڑا گیپ پیدا کر دیا تھا. سیکنڈلی 1905 میں تقسیم بنگال ہوئی، یعنی ڈویژن آف بنگال جب ہوئی 1905 میں، تو مسلمز آر سو ہیپی، مسلمان بہت خوش تھے. کیونکہ جو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ بنگال جو تھا وہ بہت بڑا صوبہ تھا، اس کی آبادی بہت زیادہ تھی، اور کلکتہ جو تھا اس کا کیپٹل تھا. تو کلکتہ میں بیٹھ کر جو وہاں کا گورنر تھا اس کے لیے پورے اس کو بنگال کو کے انتظام کو سنبھالنا بہت مشکل تھا. کیونکہ ایک تو وہ بہت زیادہ بیکورڈ ایریا تھا، وہاں پر جو کوئی بھی کمیونیکیشن کا وے ہی نہیں تھا، راستے خراب تھے، دریائی نظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اس وجہ سے اس کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل تھا. پھر 1905 میں لارڈ کرزن نے کیا کیا کہ اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک مشرقی بنگال ہو گیا اور ایک مغربی بنگال ہو گیا.
تو جو ان کو جب ڈویژن کی گئی تو اس وقت یہ تھا کہ مشرقی بنگال میں زیادہ تر مسلمس بھی جو تھے وہ رہتے تھے، اور بہت بیکورڈ ایریا تھا کہ زیادہ تر یہاں پر کیا ہے کہ یہ ایگریکلچر لینڈ تھا، اور جو مغربی بنگال تھا وہاں پہ انڈسٹریز تھی. تو یہ جو تھا پھر کیا ہوا کہ جو ہندو بھی بڑے بڑے جو لینڈ لارڈس تھے انہوں نے جو ہے وہ رائٹس شروع کر دی، ہڑتالیں انہوں نے شروع کر دی کہ یہ تقسیم بنگال نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. تو وہ اس کے پیچھے پڑے رہے کہ تقسیم بنگال کو ختم ہونے، کیونکہ وہ کسی صورت میں بھی مسلمانوں کا بھلا نہیں چاہ رہے تھے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو تقسیم بنگال تھی، یعنی ڈویژن آف بنگال جو تھی وہ 1905 میں ہوئی تھی. ایٹ لاسٹ اس کا اینڈ ہوا 1911 میں. 1911 میں اس کی انالمنٹ ہو گئی، یعنی تنسیخ بنگال ہو گئی. اور تنسیخ بنگال جو ہوئی اس سے مسلمان جو تھے بہت زیادہ ہرٹ ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ کبھی بھی ہندو ہمارے بارے میں نہیں سوچ سکتے. تو جو 1867 کا اردو ہندو کانٹروورسی تھی، اور 1905 میں جو ڈویژن آف بنگال، اور 1911 میں انالمنٹ آف بنگال ہوئی، اس نے مسلمانوں اور ہندو کے درمیان بہت بڑا گیپ جو تھا اسے پیدا کر دیا تھا. Next was is the struggle started to protect the right of Muslims with the formation of the Muslim League in 1906. پھر کیا ہوا کہ 1906 میں جو مسلم لیگ کا قیام تھا اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کا آغاز کیا گیا. Beside the establishment of Muslim political party، حالانکہ اس کے ساتھ کہ مسلمانوں نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا لی تھی، the Muslim also tried، لیکن اس کے ساتھ مسلمان یہ بھی کوشش کر رہے تھے to come to an understanding with Hindus and Indian National Congress، کہ انڈین نیشنل کانگریس اور ہندوؤں کے ساتھ پیچ اپ ہو جائے، یعنی کوئی مفاہمت ہو جائے. لکھنؤ پیکٹ آف 1916 is a solid proof of it، اور 1916 میں جو میثاق لکھنؤ تھا وہ اس کا کامل، یہ اس کا ثبوت تھا کہ واقعی مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے ساتھ مفاہمت چاہ رہے تھے. اور یہ 1916 میں جو میثاق لکھنؤ ہوا تھا یہ قائد اعظم کی کوششوں سے ہوا تھا. قائد اعظم جو تھے انہوں نے 1913 میں مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس لیے نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے، اور مسلمانوں کے جو جائز مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے. تو پھر 1916 میں جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان لکھنؤ پیکٹ ہوا. لکھنؤ پیکٹ جب ہوا تو اس میں یہ تھا کہ لکھنؤ پیکٹ میں قائد اعظم کو ٹائٹل دیا گیا تھا ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا، کہ یہ دونوں کو ملانے میں کامیاب رہے، تو اس لیے انہیں ٹائٹل دیا گیا تھا. اردو میں جو ہے انہیں ہندو مسلم اتحاد سفیر کا انہیں خطاب دیا گیا. اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ جو ایک کانفلکٹ چل رہا تھا ان کے درمیان میں 1906 میں کہ وی وانٹ اے سیپریٹ الیکٹوریٹ، مسلمانوں نے کہا ہم جداگانہ جو ہے انتخابات چاہتے ہیں. تو پہلے ہندو اس کے بالکل خلاف تھے، لیکن جو 1916 میں لکھنؤ پیکٹ ہوا اس کو بیس بنا کر انہوں نے مسلمانوں کا یہ جو مطالبہ تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا اسے بھی مان لیا گیا تھا. Now next one is خلافت موومنٹ ان دا ڈیکیڈ آف 1920. 1920 میں جو تحریک خلافت شروع ہوئی، براڈ دیم نیرر، وہ جو تھی انہوں نے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب لے، یعنی مسلمانوں کو بالکل قریب لے آئے. بٹ دا چورا چوری انسیڈنٹ جو واقعہ ہوا چورا چوری کا یہ واقعہ تھا کہ کچھ جو علیحدگی پسند عناصر تھے، جو انتہا پسند جو لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، چورا چوری کے علاقے میں ایک جو پولیس اسٹیشن تھا اس کو بند کر کے اس کے اندر جتنے بھی بندے تھے اس پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی، اور اس کی وجہ سے وہ جتنے بھی لوگ تھے وہ جل کر مر گئے تھے. ہندو مسلم رائٹس کوہارٹ جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے فسادات ہوئے کوہارٹ میں، اور موپلا قبائل کی جو بغاوت تھی، یعنی موپلا جو ٹرائب سے مالابار سائل پہ یہ لوگ تھے، ان کی جو بغاوت تھی اس کے مسئلے نے کیا کیا، گیپ بٹوین دا ہندوز اینڈ دا مسلمس، مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فاصلے جو تھے وہ بہت زیادہ پیدا کر دیے تھے. ناؤ نیکسٹ ون از
اوکے، اس کے ساتھ تھا پھر جو پرو ہندو موومنٹس تھی، جو ہندو پسند تحریکیں تھیں، ہندو پرست جو تحریکی تھی لائک شدی ایٹ سنگٹن، انہوں نے کیا کیا کہ فردر وائڈن دا گلف، کہ انہوں نے دونوں کے درمیان یعنی مسلمانوں اور ہندو کے درمیان جو فاصلے تھے انہیں بہت زیادہ ان میں وسعت کر دی۔ شدی تحریک کیا تھی کہ شدی تحریک جو تھی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانا چاہتا تھا، جو اس کا بانی تھا۔ اس جماعت نے ملک کے اندر ہندو مسلم اختلافات کو ہوا دینے میں بہت کام کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے تمام مسلمان چونکہ ہندو تھے، جنہیں مسلمان حکمرانوں نے زبردستی مسلمان بنا لیا تھا، اس لیے اب ہندوؤں کو اس بات کا پورا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو جن کے آباء و اجداد ہندو تھے زبردستی ہندو بنا رہے ہیں۔ اور سنگٹن کی تحریک جو تھی یہ بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے خلاف تھی، جس کا مقصد ہندوؤں میں عسکری زندگی پیدا کرنا تھا۔ یہ تحریک شدی تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے بنائی گئی۔ اس تحریک کے تحت ہندوؤں نے اکھاڑے بنائے، گتکے بازی کی پارٹیاں بنائی۔ ان اکھاڑوں میں ہندوؤں کو ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت دی جاتی تھی۔ باقاعدہ فوجی وردیوں میں ملبوس ہندو رضاکاروں نے بازاروں گلیوں میں پریڈ شروع کر دی۔ ہندوؤں نے اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے لاکھوں روپے صرف کیے، اور یہ سب کچھ جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف ہو رہا تھا۔ تو نیکسٹ 1937 پروویژنل الیکشنز، 1937 کے جو انتخابات ہوئے were held under the Government of Indian Act 1935۔ 1935 کے انڈیا ایکٹ کے تحت 1937 میں جو صوبائی انتخابات ہوئے، جب انتخابات ہوئے the Indian National Congress got majority in 8 out of 11 provinces and formed government۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جو الیکشن ہوئے ان کے نتیجے میں جو انڈین نیشنل کانگریس تھی اس نے 11 میں سے 8 صوبوں میں کامیابی حاصل کی اور اپنی حکومت قائم کی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمان جو تھے ان کی 488 نشستیں تھیں، جن میں سے 108 صرف انہوں نے حاصل کی، یعنی مسلمان جو تھے انہیں بہت بری طرح ناکامی جو تھی یہاں پر ہوئی تھی۔ تو کانگریس کا جو 2.5 سالہ دور تھا، ڈیورنگ دا 2.5 years آف کانگریس کا جو 2.5 سالہ دور اقتدار تھا، such steps were taken which increased the difference between the Muslims and the Hindus۔ انہوں نے ایسے اقدامات کیے جس نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فاصلوں کو اور بڑھا دیا۔ ان میں کون کون سے سٹیپس تھے کچھ آپ دیکھیں، کچھ پڑھتے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ ترنگا پرچم، اب جو انہوں نے سٹیپس اٹھائے 1937 کی جو رول تھا ان کا ترنگا پرچم یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تمام ملک میں سرکاری اور غیر سرکاری عمارتوں پر یونین جیک کے ساتھ کانگریس کا ترنگا پرچم یعنی پرچم جس کہا جاتا تھا اسے لہرا دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر یہ بات ظاہر کی جائے کہ ملک میں صرف 2 جماعتیں، ایک انگریز اور دوسری ہند کی نمائندہ جماعت آل انڈیا کانگریس تھی۔ دوسرے نمبر پہ تھا وندے ماترم۔ وندے ماترم جو تھا اسٹوڈنٹس کانگریس کا ایک اینتھم تھا، ایک ترانہ تھا۔ تو اس ترانے میں دھرتی ماتا یعنی زمین کو اپنے بھاسیوں کے نام پیغام امن ترقی دیتے ہوئے بتایا گیا کہ دھرتی ماتا کے امن و امان کو تباہ کرنے کا ذمہ دار صرف مسلمان ہے، اور ہندوؤں کو تلقین کی گئی کہ جس طرح ممکن ہو سکے ان لٹیروں کا جلد خاتمہ کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ کانگریس نے کیا کیا کہ اس کو سرکاری مدارس اور تقاریب میں بھی یہ ترانہ سنایا جائے۔ تو جب اس ترانہ اسمبلیوں کے اجلاس میں بجایا جانے لگا تو مسلم اراکین نے عوام سے واک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ تب کہیں جا کر اس مسلم آزاد ترانے کو اسمبلیوں میں بجانے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا۔ اس کے یاد تھا کہ کانگریسی دور میں ہندی زبان کو خصوصی طور پر ابھارا گیا، یعنی ہندی کی ترویج بہت کی گئی، جسے اردو کی جگہ لینے کے لیے ترقی دی گئی۔ اردو کو جو مقام حاصل ہو چکا تھا وہ اسے چھینا جانے لگا، اور کیونکہ یہ مسلمانوں کی زبان، ثقافت اور روایات کا گلا گھونٹنے لگے تھے، اور ہندی کو انہوں نے دفتروں اور تعلیمی اداروں میں سرکاری زبان کا درجہ دے دیا۔ حالانکہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان نہ تھی بلکہ ایک ایسی زبان تھی جس میں ہندوستانوں کے ہزاروں سال کا علمی، ادبی، تاریخی اور ثقافتی سرمایہ محفوظ تھا۔ اور ہندوؤں کے نزدیک کیوں تھا کہ مسلمانوں کی قومی زبان ہے، اس لیے انہوں نے
اردو زبان سے بیزاری کا مظاہرہ کیا۔ نمبر 4 پہ تھا جی ودیا مندر اسکیم۔ انہوں نے اپنے دور میں کانگریس نے ایک تعلیمی پالیسی رائج کی جس میں زیادہ زور مندر اسکیم پر دیا گیا، یعنی طلبہ کو مندر کی تعلیم سے زیادہ آگاہ کیا جائے۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہندوازم کی تبلیغ کو سرکاری سطح پر جائز کرنے اور انہیں لازمی طور پر تعلیمی اداروں میں ٹھوسنے کا کام تھا، جس کے ذریعے صرف ایسے عقائد و روایت کی تعلیم دینا مقصود تھی جس سے صرف ہندو مت کے بزرگوں کے احوال اور کارناموں کی تفصیل طلبہ تک پہنچتی تھی۔ اس اسکیم کے تحت طلبہ کو بلا امتیاز مذہب پوجا پاٹ کرنے پر مجبور کیا جاتا۔ گاندھی کی تصویر کو سامنے رکھ کر اسے دیوتا تصور کر کے اس کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک اور ہاتھ باندھ کر نہایت عقیدت و احترام کی حالت میں ان کی عظمت کے گن گائے جانے پر مجبور کیا جاتا، اور مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ نیکسٹ آ جاتا تھا ذبیحہ گاؤ، یعنی گائے کی جو پابندی تھی، پابندی سخت لگا دی، قوانین کو سخت کہ جو کرے ان قوانین کو نہیں مانے گا ان افراد کو سخت سزا دی جائے گی، جو گائے کو کاٹے گا وہ ملزم قرار دیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کی جذبات بری طرح مجروح ہوئے اور وہ کھل کر سامنے آئے، جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ فسادات شروع ہوئے۔ اچھا جی، یہ جو ان کا سسٹم تھا پورا، اچھا یہ تو یہاں کہ فاصلوں کو بہت زیادہ ان کو بڑھا دیا۔ تو جو تھا the Muslims felt that after the British rule ended in India، مسلمان یہ مقصد کہ جب برٹش رول انڈیا میں ختم ہو جائے گا، مسلم will be forced to live under the Hindu domination permanently، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں مستقل طور پر ہندو حکومت کے تحت زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مسلم لیڈر proposed a separate homeland for Muslims to finish the Hindu-Muslim enmity forever۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ رہنماؤں نے کہا ہندوستان میں ہندو مسلم سیاسی تنازع کو دائمی طور پر ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کی تجویز پیش کی، اور جس کی جو بعض جو رہنما تھے ہندوؤں کے، انہوں نے بھی اس کی تائید کی، لائک ہندو لیڈر انکلوڈنگ لالا راجپات رائے جو تھا، انہوں نے بھی اس کی کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کی تجویز ہونی چاہیے۔ اور اس کا اینڈ کیا تھا کہ جو 1937 میں یہ تھا کہ اس کا جائزہ اگر ہم لیتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنے دور اقتدار میں کون سا غلط کام تھا جو نہ کیا، جس سے ظاہر ہو گیا کہ ہندو مسلم دوکوں میں ان کا یکجا ہو کر کام کرنا ممکن نہیں ہے۔ کلکتہ کے ایک اجتماع میں پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا، آج ہندوستان میں صرف دو ہی زبردست قوتیں ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، ایک طرف کانگریس ہے جو کہ ہندوستانیوں کا جذبہ وطن پرستی کا نام ہے، اور دوسری طرف برطانوی سامراج، لیکن اس میں ایک بہت ہی نئیف و نظریہ بہت کمزور مرد مسلم محمد علی جناح نے بیان کے دل نہرو کو ٹوکا۔ انہوں نے بڑے اپنی آواز میں نہرو کو ٹوکا اور کہا، نہیں نہیں، ایک تیسری طاقت بھی موجود ہے، اور وہ طاقت مسلم قوم کی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا یہ تھا یونٹ نمبر 2 کا ہمارا جو آج کا یہ پہلا ٹاپک تھا، اس کے ریویو تھا۔ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے پڑھنا ہے، اس کی ڈیٹس کو لازمی یاد کر کے اپنے پاس لکھنا بھی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اوکے اسٹوڈنٹ، اسیسمنٹ کو لازمی سالو کرنا ہے، اپنا خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹس۔